بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم معطا امام محمد کے سبق نمبر 77 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے وطروں میں تاخیر کا بیان۔ آج کے سبق میں ہم اولاً تو وطروں کی تاخیر کے حوالے سے گفتگو کریں گے، لیکن اس کے بعد اس حوالے سے بھی بات ہوگی کہ وطروں میں کب سلام پھیرا جائے گا، اگرچہ اس دوسرے باب کی احادیث کی تکمیل ہماری وہ آئندہ درس میں ہوگی۔ تو بہرحال ہم بڑھتے ہیں، پہلے وطروں میں تاخیر کے بیان کے حوالے سے باب کا آغاز کرتے ہیں، اور اس باب کا نام باب تاخیر الوطر ہے۔ امام محمد حدیث پاک لے کے آتے ہیں کہ اخبرنا مالک اخبرنا عبد الرحمن بن القاسم انه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول اني لأوتر وانا اسمع الاقامة او بعد الفجر يشك عبد الرحمن اي ذلك قال۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی، انہیں عبد الرحمن بن قاسم نے بتایا کہ میں نے عبداللہ بن عامر بن ربیعہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں وطر پڑھتا تھا اس حالت میں کہ میں اقامت بھی سن رہا ہوتا تھا، یا میں فجر کے بعد وطر پڑھتا۔ عبد الرحمن کو یہاں پر شک ہے کہ ان دونوں میں سے انہوں نے کیا الفاظ بولے تھے۔ اخبرنا مالک عن عبد الرحمن انه سمع اباہ یقول انی لأوتر بعد الفجر۔ عبد الرحمن سے ہمیں امام مالک نے خبر دی کہ انہوں نے اپنے والد سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں فجر کے بعد وطر پڑھتا ہوں۔ اخبرنا مالک حدثنا ہشام بن عروۃ عن ابیہ عن ابن مسعود انه كان يقول ما ابالی لو اقیمت الصبح وانا اوتر۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے ہشام بن عروہ سے، اور انہوں نے اپنے والد اور انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے خبر دی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ میں اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ ادھر صبح کی اقامت کہی جا رہی ہو اور میں وطر پڑھ رہا ہوں۔ اخبرنا مالک اخبرنا عبد الکریم بن ابی المخارق عن سعید بن جبیر عن ابن عباس انه رقد ثم استيقظ فقال لخادمه انظر ماذا صنع الناس وقد ذهب بصره فذهب ثم رجع فقال قد انصرف الناس من الصبح فقام ابن عباس فأوتر ثم صلى الصبح۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے عبد الکریم بن ابو المخارق سے، اور انہیں سعید بن جبیر نے حضرت عبداللہ بن عباس سے خبر دی کہ حضرت عبداللہ بن عباس سو جاتے، پھر جب بیدار ہوتے تو اپنے خادم سے فرماتے جاؤ جا کر دیکھو مسجد میں لوگ کیا کر رہے ہیں۔ وہ دیکھ کر آتے اور بتلاتے کہ لوگوں نے صبح کی نماز ادا کر لی ہے۔ آپ آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ اس پر عبداللہ بن عباس اٹھتے اور وطر پڑھ کر صبح کی نماز ادا فرماتے تھے۔ اخبرنا مالک اخبرنا یحیی بن سعید ان عبادۃ بن الصامت كان يؤم يوما فخرج يوما للصبح فقام المؤذن الصلاة فأسكته حتى أوتر ثم صلى بهم۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے یحییٰ بن سعید سے خبر دی کہ عبادہ بن صامت لوگوں کی امامت فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن صبح کی نماز کے لیے آئے تو مؤذن نے جماعت کے لیے اقامت شروع کر دی، آپ نے اسے چپ کرایا اور پھر وطر پڑھے، اس کے بعد نماز پڑھائی۔ قال محمد احب الینا ان یوتر قبل ان یطلع الفجر ولا یؤخره الى طلوع الفجر فإن طلع قبل أن يوتر فليوتر ولا يتعمد ذلك وهو قول أبي حنیفة رحمہ اللہ۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک محبوب ترین عمل یہ ہے کہ آدمی صبح صادق سے قبل ہی وطر پڑھ لے، اس لیے اسے طلوع فجر تک مؤخر نہیں کرنے چاہیے
پھر اگر وطر پڑھنے سے پہلے صبح صادق ہو گئی تو وطر پڑھ لے، لیکن جان بوجھ کر ایسا نہ کرے، اور یہی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے۔ اچھا، اب یہاں نماز پنجگانہ کی طرح وطر کے لیے بھی مخصوص وقت ہے، اور وہ جو مخصوص وقت ہے وہ نماز عشاء کا ہی وقت ہے، لیکن ان دونوں میں ترتیب ضروری ہے۔ یعنی وطر جو ہے یہ نماز ہمیں نماز عشاء کے بعد ہی ادا کرنا واجب ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ترتیب کے خلاف کرے گا، پہلے وطر پڑھ لیتا ہے پھر عشاء کے فرض وغیرہ پڑھتا ہے، تو اس کے وطر نہیں ہوں گے۔ اس ترتیب وجوبی کے پیش نظر یہ کہا جائے گا کہ نماز وطر کا وقت عشاء کی نماز ادا کر لینے کے بعد سے صبح صادق ہونے تک رہتا ہے، اور اس کی تصریح باقاعدہ حدیث پاک میں بھی آئی ہے۔ نسب الروایہ میں یہ روایت موجود ہے کہ وطر کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ نماز طلوع فجر اور عشاء کے درمیان پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک ایسی نماز کا حکم دیا ہے جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور وہ نماز وطر ہے۔ اس نے یہ نماز تمہارے لیے عشاء اور طلوع فجر کے درمیان مقرر فرمائی ہے۔ اب ان آثار اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی سے وہ چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وطر عام نوافل اور سنتوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق زیادہ تر فرائض کے ساتھ ہے، اسی لیے اسے وقت گزارنے کے بعد ہی صحابہ کرام نے ادا فرمایا، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کی بروقت ادائیگی نہ ہو سکنے کی وجہ سے یہ ادائیگی ختم نہیں ہوگی جس طرح سنتوں اور نوافل میں ہوتی ہے۔ لہٰذا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو آثار ذکر فرمائے کہ جن میں صبح صادق ہونے کے بعد مختلف صحابہ کرام کا نماز وطر ادا کرنا وہ ذکر کیا گیا، ان سے صرف یہ بتلانا مقصود ہے کہ وطر جان بوجھ کر اپنے وقت سے مؤخر نہ کرے، اور اگر ہو جائیں تو ان کی ادائیگی کر لی جائے۔ دوسرا یہ بھی معلوم ہوا کہ وطر کا بھی مخصوص وقت ہے، اور وہ نماز عشاء کے بعد اور صبح صادق تک ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ قضا اور ادا نمازوں کے درمیان ترتیب کا خیال رکھنا وہ ضروری ہے۔ تو بہرحال نماز وطر قصداً اپنے مقررہ وقت سے مؤخر یہ کرنا درست نہیں ہے۔ باب السلام فی الوتر، وطر میں سلام پھیرنے کے حوالے سے یہ باب ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا نافع عن ابن عمر انه كان يسلم في الوتر بين الركعتين والركعة حتى يأمر ببعض حاجته۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے حضرت نافع سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے خبر دی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وطر کی نماز میں 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیتے، حتیٰ کہ آپ اپنے کچھ کام کاج بھی کر لیا کرتے تھے۔ قال محمد ولسنا نأخذ بهذا ولكننا نأخذ بقول عبد الله بن مسعود وابن عباس رضی اللہ عنہم ولا نرى ان يسلم بینہما۔ اچھا، امام محمد نے حدیث جو پیش کی یہ چونکہ مذہب احناف کے موافق تو نہیں ہے، لیکن آپ نے حدیث پیش کی اور پھر اس پر وضاحت دی کہ احناف اس پر عمل کیوں نہیں کرتے اور کس پہ عمل کرتے ہیں۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمارا اس روایت پہ عمل نہیں ہے، بلکہ ہم حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس کے قول پہ عمل کرتے ہیں، اور ہم وطر کی 2 رکعتوں پر سلام پھیرنے کو درست نہیں سمجھتے۔ اچھا، اب اس حوالے سے ہماری تفصیلی گفتگو تو پہلے اسباق میں ہو چکی ہے، لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ان کے اپنے قول کے بھی خلاف ہے۔ چنانچہ جب عقبہ بن مسلم نے آپ سے وطر کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، کیونکہ یہ عقبہ بن مسلم کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے وطر کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کیا تم دن کے وطر جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، وہ نماز مغرب ہے۔ فرمایا تم نے سچ کہا یا تو نے بہت اچھا جواب دیا۔ پھر فرمایا ہم مسجد نبوی میں تھے کہ ایک آدمی سے
ایک آدمی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک آدمی کسی آ کے فرمانے لگے کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے، جب تمہیں خطرہ ہو کہ صبح صادق ہو جائے گی تو 1 رکعت مزید ملا کر وطر پڑھ لیا کرو۔ اب ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے نزدیک وطر وہ 3 رکعت کی نماز ہے، کیونکہ آپ نے ہی روایت کی کہ نبی علیہ السلام نے ایک آدمی سے آ کر فرمایا کہ جب تمہیں خطرہ ہو کہ صبح صادق ہو جائے گی تو 1 رکعت مزید ملا کر وطر پڑھ لیا کرو، یعنی 2 رکعت تو پہلے سے تھی، تو لہٰذا اب جو ہے وہ نماز مغرب کو دیکھا جائے تو اس کو بھی وطر کہا گیا اسی روایت میں، اور نماز مغرب کے درمیان سلام نہیں ہوتا، تو اسی طرح نماز تہجد پڑھتے پڑھتے اگر صبح صادق ہو جانے کا خطرہ ہو اور وطر پڑھنی ہو تو پھر تہجد کی 2 رکعت کے ساتھ وطر نماز کے لیے 1 اور رکعت ملا لی جائے تاکہ وطر ادا ہو جائے۔ اور یہ مولانا بتلاتا ہے کہ پہلی 2 رکعت کے ساتھ سلام پھیرے بغیر تیسری رکعت ملائی جائے، کیونکہ ملانا ہوگا ہی تبھی تاکہ وطر یہ ادا ہو جائے۔ تو ہم احناف کے نزدیک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے اس فعل پر عمل نہیں ہوگا۔ کون سا فعل؟ جو ابھی متن میں حدیث گزری، بلکہ قول پہ عمل ہوگا جو ابھی تشریح میں نے پیش کی۔ یہ اس لیے بھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل گرامی بھی ایسا ہی ہے کہ لا یسلم فی الرکعتین الوتر، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ کان النبی لا یسلم، نبی علیہ السلام وہ وطر کی 2 رکعتوں پر سلام نہیں پھیرتے تھے۔ تو جمہور نے بھی ابن عمر کے اس قول کو وہ قابل عمل نہیں قرار دیا۔ اجمع المسلمون علی ان الوتر 3 لا یسلم الا فی آخرہن، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے الفاظ ہیں کہ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وطر 3 رکعت ہیں اور اس میں صرف آخر میں ہی ایک سلام ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ امام محمد نے فرمایا کہ ہم اس پر عمل نہیں کرتے، بلکہ عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے قول پہ عمل کرتے ہیں، اور ان کے قول جو ہیں وہ 3 رکعت بغیر سلام کے پڑھنے کے ہیں، یعنی ایک ہی سلام پر 3 رکعت پڑھی جائیں گی۔ بہرحال احادیث ابھی آگے باقی ہیں، وہ ہم انشاءاللہ آئندہ سبق میں ان کو پڑھیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔